بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور متحدہ عرب امارات میں ہونے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے والے ہیں۔ اس لیے اس نیوز اپڈیٹس کو اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ نیوز اپڈیٹس آپ کو سب سے پہلے ملا کریں۔ تو سب سے پہلے آپ کو کورونا کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آگاہی فراہم کریں۔ اس بار میں وزارت صحت نے جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹس جاری کی ان کے مطابق پورے یو کے اندر اس وقت 2,42,159 کے قریب نیو کورونا کے ٹیسٹ بھی کیے گئے، جس کے نتیجے میں پورے یو کے اندر اس وقت 2,959 کے قریب نیو کورونا کے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ ٹوٹل رپورٹ ہونے والے کیسز کی بات کر لی جائے تو پورے یو کے اندر ان کی مجموعی تعداد اس وقت 4,08,236 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جبکہ مزید اس پر تازہ ترین نیو اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے یو گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کے تناؤ بھرے ماحول کے اندر پورے یو کے اندر اس وقت 1,901 کے قریب نیو کورونا کے کیسز بھی رپورٹ ہوئے، جبکہ ٹوٹل رپورٹ ہونے والے کیسز کی بات کر لی جائے تو پورے یو کے اندر ان کی مجموعی تعداد اس وقت 3,91,205 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ اس پر مزید اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے یو گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے تازہ ترین طور پر 14 نیو ہلاکتیں بھی واقع ہوئیں، جبکہ ٹوٹل مرنے والوں کی بات کر لی جائے جو کہ اس موذی وائرس سے مارے بھی جا چکے ہیں تو ان کی مجموعی تعداد اس وقت 1,310 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ اس پر مزید تازہ ترین نیو بات کرتے ہوئے یو گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ ان کے ایکٹیو کورونا کیسز کی تعداد پورے یو کے اندر اس وقت 15,721 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جس میں ڈیلی بیسس پر اضافہ آپ دیکھنے میں آ رہا ہے، جبکہ ٹوٹل ویکسین ڈوز لینے والوں کی بات کر لی جائے تو پورے یو کے اندر ان کی مجموعی تعداد اس وقت 6,26,05,860 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ یو کے گورنمنٹ نے کرونا وائرس کے حوالے سے تازہ ترین طور پر اس بارے میں جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں جو کہ ویزا کینسل ہونے کے حوالے سے جاری کر دی گئی ہے۔ تو اس بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ امارات میں رہائشی اختیار کیے ہوئے افراد یہ مسلسل سوال کرتے جا رہے ہیں کہ اگر آپ کو متحدہ عرب امارات میں ویزا ختم یا منسوخ ہو جائے تو آپ وہاں مزید رہائش اختیار کرنا چاہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس بارے میں انہوں نے کہا کہ کیا کوئی ایسا طریقہ بھی ہے جس کے تحت ویزا منسوخ ہو جانے کے بعد بھی 30 دن سے زیادہ امارات میں ممکن ہو سکیں۔ اس بارے میں جو تازہ ترین نیو اپڈیٹ جاری کی جاتی ہے ان کی مدد کے لیے اماراتی قانون کے بارے میں شائع کیے جا رہے ہیں جو کہ متحدہ عرب امارات میں ویزوں کی مختلف اقسام کے تحت ہیں، جن کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ ویزوں کی رعایتی مدت بھی مختلف ہوتی ہے۔ امارات میں مقیم افراد کے پاس جس قسم کا ویزا موجود ہو اس کی رعایتی مدت کے دوران متحدہ عرب امارات کا چھوڑنا لازمی ہوتا ہے، اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو آپ پر بھاری جرمانہ آپ کا منتظر ہوتا ہے، یعنی کہ ڈیلی بیسس پر آپ کو جرمانہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ پھر اس بار میں اماراتی حکام کی سرکاری ویب سائٹ کے مطابق اگر آپ وزٹ یا سیاحتی ویزے پر متحدہ عرب امارات میں آئے ہیں تو اس ویزے کی مدت ختم ہونے کے 10 روز کے اندر اندر آپ کو متحدہ عرب امارات چھوڑنا ہوگا۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اس کے بعد بھاری جرمانے کی ادائیگی کے لیے آپ کو ریڈی ہونا ہوگا۔ واضح ہے کہ ویزے کی رعایتی مدت ختم ہو جانے پر پہلے دن 200 درہم کا جرمانہ، جبکہ اس کے بعد ہر دن کے حساب سے 100 درہم کا جرمانہ جو ہے آپ پر عائد کیا جا رہا ہوتا ہے، جبکہ 100 درہم سروس فیس بھی اس کے علاوہ الگ سے عائد ہو جاتی ہے۔ یاد رہے کہ رہائشی ویزا ختم ہونے کے بعد رعایتی مدت 30 دن کی ہوتی ہے، جس کے اندر آپ نے متحدہ عرب امارات کے ملک کو چھوڑنا ہوگا، اور اگر آپ ملک نہیں چھوڑنا چاہتے تو نیا ویزا حاصل کریں یا پرانے ویزے کا اسٹیٹس جو تبدیل کریں، یعنی کہ اسے تجدید کروا لیں۔ تاہم اگر آپ ایسا بھی نہیں کرتے تو رعایتی مدت کے اختتام کے بعد پہلے روم 125 درہم کا آپ کو جرمانہ ہوگا، جبکہ 6 ماہ تک یومیہ 25 درہم جرمانہ عائد کیا جائے گا ایک دن کے حساب سے۔ اس طرح 6 ماہ کے بعد یومیہ 50 درہم اور 1 سال کے بعد یومیہ 100 درہم کا جرمانہ بھی آپ پر عائد کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے دوسرے ویزوں کا اسٹیٹس تھے، جیسے ریزیڈنٹ ویزا تھا اور بھی بہت سارے تھے، لیکن جو تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی وہ اس حوالے سے جاری کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں جو کہ بہت ہی افسوسناک بھی ہے کہ اس بار دبئی کے بعد بھی ایک اور اماراتی ریاست نے بھی رمضان المبارک کے خیموں پر یعنی کہ افطاری پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس بارے میں مکمل تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ گزشتہ دنوں دبئی حکومت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ کرونا وبا کے پیش نظر اس رمضان المبارک میں ٹینٹ نہیں لگائے جائیں گے، اور اس حوالے سے ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ ایک اور اماراتی ریاست نے بھی رمضان ٹینٹ لگانے پر پابندی کا اعلان بھی جاری کر دیا ہے۔ اس بار میں خلیج ٹائمز کی تازہ ترین رپورٹس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ ریاست عجمان کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس بار رمضان ٹینٹ نہیں لگائے جائیں گے،
اور انتظامیہ کے رواں سال رمضان خیموں کے تمام پرمٹس منسوخ کر دیے گئے ہیں اور اس اقدام کا مقصد بھی کرونا SOPs پر عمل کروانا اور سماجی فاصلے کو ممکن بنانا بھی شامل تھا۔ انتظامیہ کے اس بارے میں کہنا ہے کہ اس بار افطاری کا سامان مختلف فلاحی اداروں کی جانب سے خاص مقامات پر تقسیم کیا جائے گا، تاہم اس دوران کرونا SOPs کو بھی ممکن بنایا جائے گا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ آن لائن ویب سائٹس پر فتویٰ لینے سے مکمل طور پر گریز کریں، دہشت گرد تنظیموں کے جال میں پھنس سکتے ہیں آپ۔ امارتی حکام نے اس بارے میں مزید نیو اپڈیٹ بھی اور وارننگ بھی جاری کر دی ہے۔ اس بارے میں مکمل تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ آن لائن پروپیگنڈا کرنے والے دہشت گرد تنظیمیں باشمال داعش کی جانب سے معصوم لوگوں کو گھیرنے کا سلسلہ جاری ہے اور اکثر لوگ آن لائن فتویٰ حاصل کرنے کے چکر میں ایسی ویب سائٹس پر چلے جاتے ہیں جو ان دہشت گرد تنظیموں نے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے بنا رکھی ہوتی ہیں۔ تو اس بارے میں مکمل تفصیلات کے لیے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ بات دہشت گرد تنظیموں کی آن لائن سرگرمیوں کی مانیٹرنگ کرنے والے ادارے سویپ سینٹر کی جانب سے بتائی گئی ہے، اور اس بارے میں سویپ سینٹر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ دہشت گردوں کی یہ ویب سائٹس لوگوں کو فتویٰ کے نام پر گمراہ کی اور اسلام کی اصل تعلیمات سے دور لے جا رہی ہے اور معلومات فراہم نہیں کر رہی۔ ایسی ویب سائٹس کا وزٹ کرنے سے مکمل طور پر گریز کریں، کیونکہ ان کی جانب سے کیے جانے والے پروپیگنڈے سے سادہ لوگ افراد جو متاثر ہو کر اپنا نقصان کروا بیٹھتے ہیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت ویز ایئر ویز نے فلائی ٹکٹ انتہائی سستے ترین داموں دینے کی خوشخبری بھی سنا دی ہے۔ تو مکمل تفصیلات سے بھی اس بارے میں آپ کو آگاہی فراہم کرتے ہیں کہ اس وقت ابوظہبی کی نجی ایئر لائنز نے مسافروں کے لیے اچھی خبر سنا دی۔ جوزف ورادی وینزنے چیف ایگزیکٹو آف تعینات ہیں، انہوں نے ڈیلی گرب اردو سے اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مارکیٹ میں حریف کمپنیوں کے جاری مقابلے کی وجہ سے فضائی ٹکٹ انتہائی کم قیمت پر فروخت ہونے کی امید جو ہے وہ ظاہر کر دی۔ انہوں نے اس بارے میں مزید کہا کہ کورونا بحران پر قابو پانے کے بعد بہت ساری فضائی کمپنیاں دوبارہ ایسی سروسز بحال کرنے کے لیے بے چین ہیں، اسی لیے مسافروں کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے بہت سارے حربے بھی اپنائے جا رہے ہیں، اور جن میں سے ایک فضائی کرایوں میں انتہائی کمی کرنا بھی شامل ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ برس کورونا بحران کی وجہ سے بیشتر فضائی کمپنیوں کو بھاری نقصان بھی برداشت کرنا پڑا تھا، اور اس شدید بھاری نقصان کے سبب بہت سارے ملازمین کو بھی ملازمت سے نکال دیا گیا۔ تاہم اب کورونا کی صورتحال بحال ہونے اور ویکسین میدان میں آ جانے کے بعد فضائی کمپنیاں دوبارہ اپنے آپریٹرز بحال کرنے پر